بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت نیک اور بہادر اور عقل مند انسان تھے۔ ان کو اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور اتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے کہ سننے والا جھوم جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت طریقے سے زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے لوہا بھی پگھل جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے ان کی قوم اللہ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے اللہ نے باقی قوموں پر آزمائش لی، ان کا امتحان لیا، ایسے ہی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بھی امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے کہا کہ وہ ہفتے میں ایک دن شکار نہیں کریں گے، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کر سکتی ہے کرے گی، لیکن ہفتے کے دن ان کی قوم شکار نہیں کرے گی۔ ہفتے کے دن ان کی قوم اللہ کی عبادت کرے گی اور ان کی مخلوقات کو امن میں رکھے گی۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لیے امتحان کا دن ہفتے کا دن رکھا تھا۔ ایسے ان کی قوم اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر پر مچھلیاں پکڑتی تھی، لیکن اتوار سے لے کر جمعے تک ان کو زیادہ مچھلیاں نہیں ملتی تھیں، اور جو ان کی آزمائش کا دن تھا ہفتے کا دن، اس دن سمندر میں مچھلیاں وافر مقدار میں نظر آتی تھیں۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کا وقت قریب تھا، اللہ کے حکم سے سمندر میں پورا ہفتہ مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن ہفتے کے روز جس روز اللہ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، اس دن سمندر کی تہہ مچھلیوں سے بھری ہوتی تھی۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسے ہی ان کی قوم کے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا۔ اس نے باقی لوگوں سے کہا، ہمارے پاس پورا ہفتہ کھانے کے لیے مچھلیاں نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم لوگ ہفتے کے دن سمندر میں کانٹا پھینک دیا کریں گے اور اتوار کے دن اس کانٹے کو نکال دیا کریں گے۔ ایسے ہمارے کھانے کے لیے مچھلیاں بھی وافر مقدار میں ہوں گی اور ہمیں کھانے کی بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکال کر خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھا لیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ تو ایسے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموش تھے، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو ایسے ان نیک لوگوں نے اس بستی کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی اور یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دیوار کے اس سائڈ پر چلے جائیں، اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ دیوار کی اس طرف آ جائیں۔ حضرت داؤد اپنی قوم سے بار بار کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تھے۔
وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ لوگ تعداد میں صرف 12,000 تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے میں اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور دوسرے حصے میں اللہ کے نافرمان لوگ۔ جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے وہ دیوار کی دوسری جانب جا کے پوری رات ہنستے رہے، کہکے لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم پہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا، تم صرف کتابی باتیں کرتے ہو۔ اور دیوار کی دوسری جانب اللہ کے نیک لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی اللہ کے نیک لوگ بالکل ٹھیک حالت میں اٹھے، لیکن انہیں دیوار کی دوسری جانب کسی بھی طرح کی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے جب دیوار پر چڑھ کے دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ دیوار پہ چڑھ کے بندروں کو دیکھ رہے تھے۔ ان نیک لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ان کے رشتہ دار نافرمان ہو چکے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ دیوار کی دوسری جانب بندر بن چکے تھے۔ ان نیک لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچانا اور اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر اور ان کو بندر بنتا ہوا دیکھ کر چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 جو لوگ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کے مر گئے تھے۔ اللہ نے ان تمام قوموں کو نیست و نابود کر دیا جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا جو حال ہے، اللہ ہم پہ اپنا رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔